بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ ولا عکس۔ کچھ فوائد کا بیان کیا۔ تضمن اور التزام، ان میں آپس میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوگی کہ ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتا ہے ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، دوسرا ہو پہلا نہ ہو۔ موضوع لہو کے کل پر دلالت ہو۔ اگر لفظ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہاں تضمنی نہیں بن سکتی۔ معنی مفرد ہے یا لفظ مرکب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا خارج لازم نہیں ہے، وہاں صرف تضمنی ہوگی، التزامی نہیں ہوگی۔ تضمنی اور التزامی کو مطابقی لازم ہے، اس کا الٹ نہیں ہوگا۔ ولا عکس سے مطلب اس کا الٹ نہیں ہوگا، یعنی مطابقی کو تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ لفظ کے لیے معنی بسیط ہو اور نہ اس کا کوئی جز ہو، نہ ہی کوئی لازم ہو، تو یہ ثابت ہو گیا کہ مطابقی ہوگی اور تضمنی اور التزامی کے بغیر۔ اور اگر لفظ کے لیے معنی مرکب ہو اور اس کا لازم نہ ہو، یہ تضمنی ہوگی التزامی کے بغیر۔ اور اگر لفظ کے لیے معنی بسیط ہو، اس کے لیے لازم تو ہے صرف، تو وہ لازمی التزامی ہوگی بغیر تضمنی کے۔ لیکن مطابقی عام ہے، تضمنی اور التزامی ان دونوں مطابقی عام ہے، تضمنی اور التزامی خاص ہیں۔ جہاں خاص ہوتا ہے وہاں عام تو ہوتا ہی ہے، مگر جہاں عام ہو وہاں خاص نہیں ہوتا۔ قولہ والموضوع ای اللفظ الموضوعی ان ارید دلالتہ۔ موضوع لفظ موضوع جب دلالت کا ارادہ کیا جائے اس کے جز سے، اس کے معنی کے جز پر، وہ مرکب ہے۔ وإلا فهو المفرد، نہیں تو وہ مفرد ہے۔ مرکب ثابت ہوگا چار باتوں میں سے: ان یکون لللفظ جزء، کہ یا تو لفظ کا جز ہو، والثانی ان یکون لمعناہ جزء، اس کے معنی کا جز ہو، والثالث ان یدل جزء اللفظ علی جزء معناہ، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو، والرابع ان تکون هذه الدلالة مرادۃ، چوتھا یہ کہ دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو تو مفرد ہوگا۔ مرکب کے لیے ایک قسم ہوگی اور مفرد کے لیے چار قسمیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ما لا جزء لللفظ نحو حمزۃ الاستفہام، کہ جز لفظ کے لیے جز ہی نہ ہو جیسے کہ حمزہ استفہام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ما لا جزء لمعناہ، کہ اس کے معنی کے لیے کوئی جز نہ ہو جیسے لفظ اللہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ما لا دلالۃ لجزء لفظہ علی جزء معناہ، جیسے زید اور عبداللہ عالم جب ہوں، کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت ہی نہ کرتا ہو جیسے زید اور عبداللہ جب عالم ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دلالت کا ارادہ ہی نہ ہو جیسے حیوان ناطق اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے، یعنی مرکب تام، یعنی اس پر سکوت کرنا صحیح ہو۔ تام یا تو خبر ہوگا جس میں صدق یا کذب کا احتمال ہوگا، نہ کہ صدق اور کذب کا احتمال ایک ساتھ، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ واو بمعنی او کے ہے، یعنی سچ یا جھوٹ۔ مرکب ناقص یعنی تقییدی، جس میں قید لگائی گئی، جیسے غلام زید، یعنی غلام پر زید کی قید لگا دی۔ اسی طرح 1 اور 10، اس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور انشائیہ بھی مرکب ناقص ہے، یعنی اس پر سکوت صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ اگر وہ اپنی حیت اور شکل، یعنی شکل اور صورت کے ساتھ مستقل ہے تو 2 شرطوں کے ساتھ: مادہ موضوع ہو، مہمل نہ ہو، اور متصرف ہو، جامد نہ ہو۔ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ سمجھا جائے گا جب تینوں حرکتیں فتح کی ہوں گی، جیسے فعال، اس کو فعل سمجھا جائے گا جو کہ مشتمل ہے 3 حروف پر، اس وقت ماضی کا زمانہ سمجھ میں آئے گا۔ جاسقہ مہمل ہے، حجارہ جامد ہے۔ اگر وہ اپنی حیت کے ساتھ مستقل نہیں ہے تو وہ حرف ہے، ادات ہے، جس کی بحث گزری۔ اس کے بعد قولہ وَأَيْضًا مفعول مطلق، ایضاً کے لیے بارے میں ایضاً کے حوالے سے کچھ بحث ہوئی کہ ایضاً ہمیشہ مفعول مطلق ہوتا ہے فعل معذوف کے لیے، یعنی آذا ایضاً یعنی رجع رجوعاً، اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ قسم بھی مفرد کی ہے۔ اور اس میں هذه القسمۃ موصوف صفت مبدل منہ بدل بین عطف بیان۔ اس میں اعتراض ہے کہ یہ تقسیم مفرد کی ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ تقسیم کلمہ اسم ادات کی ہو جب ان کا معنی ایک ہو اور یہ بھی علم متواتی یا مشکک ہو، لیکن ان کو یہ معنی نہیں، یہ نام نہیں دیا جاتا، یعنی فعل اور ادات کو ثابت ہو گیا ہے کہ ان دونوں کا معنی کلی اور جزئی دونوں کو متصف نہیں ہوتا۔ ان میں یہ بات نہیں ہوتی۔ کلی جزئی صرف اسم میں ہوتی ہے، حکم مسند الیہ پر لگایا جاتا ہے، اور کلی جزئی میں حکم لگایا جاتا ہے، فعل اور ادات میں ان پر حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ اور اس میں تأمل ہے، تأمل اس طرح ہے کہ یہاں پر مطلق مفرد مراد ہے، یہاں اس لیے اس کے لیے کسی ایک فرد میں بھی وہ اقسام پائی گئیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں مفرد عالم
متواتی مشکک ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فعل اور ادات میں بھی ہو، کیونکہ مطلق مفرد میں لا بشرط شے ہوتی ہے، اس کی طرف افراد کے ارکان کی نسبت ہوتی ہے، اطلاق کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مفرد مطلق میں مفرد مطلق میں اطلاق کا اعتبار ہوتا ہے کہ ہر فرد میں اطلاق ہو۔ قولہ ان اتحد معناہ، ان اتحد معناہ کا مطلب یعنی معنی ایک ہو، باب افتعال موافقات مجرد ہے، تشخص کا معنی ہے جزئیت۔ مصنف کے قول وضع کے لحاظ سے کے معنی میں ہے کہ نہ کہ استعمال کے لحاظ سے، اس کا مدلول کلی ہو اصل میں اور جزئی مشخص ہو استعمال میں، جیسے اسماء اشارہ مصنف کی رائے میں یہ عالم نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر صنعت استخدام ہے، وہ کس طرح کے اعتراض کیا جاتا ہے کہ حقیقت و مجاز کو متکثر المعنی کی اقسام میں شمار کیا، مصنف کے مذہب میں اسماء اشارہ متکثر المعنی میں داخل ہیں، ان کو متحد المعنی سے خارج کرنے کے لیے وضعن کی قید لگائی۔ تو اعتراض اور سوال یہ ہے کہ ان اتحد معناہ میں معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی موضوع لہو تحقیقی یا معنی مستعمل فی، خواہ حقیقی ہو یا مجازی۔ اگر مصنف کی عبارت میں معنی سے مراد موضوع لہو تحقیقی ہے تو حقیقت و مجاز کو متکثر المعنی میں شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حقیقت و مجاز کا معنی موضوع لہو تحقیقی تو ایک ہوتا ہے۔ اور اگر معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے تو اسماء اشارہ تو متکثر المعنی میں سے ویسے ہی داخل ہو جائیں گے، لہٰذا اسماء اشارہ کو متحد المعنی سے خارج کرنے کے لیے وضعن کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب کہ یہاں پر صنعت استخدام ہے، یعنی لفظ کے دو معنی ہیں۔ ان اتحد معناہ میں معنی سے مراد موضوع لہو تحقیقی ہے، اور وَإِن کثورہ کی معنی کی مراد معنی مستعمل فی ہے۔ ان تساوت افراد ہو، یعنی کہ اس کلی کا معنی ان تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے تو یہ متواتی ہے، جیسے انسان لفظ کا اطلاق تمام انسانوں پر کہ سب انسان ہونے میں برابر ہیں۔ مشکک تعریف یہ ہے کہ اگر اس کلی کا معنی بعض افراد پر مقدم ہو صادق ہونے کے لحاظ سے دوسرے کی بنسبت، تو یہ یا تو علیت کی وجہ سے یا اولا یعنی بہتر ہونے کی وجہ سے اور مناسب ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ یہاں مصنف نے اولیت اور اولویت کو ہی ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مقدم ہونا تو زیادتی اور نقصان، شدت اور ضعف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے مثلاً ذکر کیا یعنی تمثیلاً کہا ہے، ان دونوں پر ہی انحصار نہیں کیا ہے۔ دوسری ایک قسم اس کی یہ بھی ہے کہ وضع تشخص کے لیے ہو تو وہ عالم ہے، جیسے زید۔ مشکک کی مثال یہ ہے کہ جیسے لفظ وجود ایک کلی ہے جس کے بہت سے افراد ہیں، لیکن اس کا پہلا مصداق اللہ کی ذات ہے کہ وہ واجب الوجود ہیں، باقی کا وجود اللہ کے وجود کا محتاج ہے۔ کلی مشکک وہ ہے کہ جس میں افراد کمی و زیادتی کے ساتھ صادق آئیں۔ چوتھی قسم اس کی یہ ہے کہ اگر کلی کا معنی زیادہ ہو، یعنی لفظ کا معنی مستعمل فی ہو بہت سے معنی میں اور ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو علیحدہ وضع کے ساتھ، اس کو مشترک کہتے ہیں، جیسے عین آنکھ، عین ذات، اور عین ذات چشمہ، گھڑی کی سوئی، رقبہ گھٹنا، سونا، سورج وغیرہ کے لیے وضع ہے۔ اور اگر کلی کا معنی زیادہ ہو، یعنی لفظ کا معنی مستعمل فی ہو بہت معنی میں، لیکن ہر ایک کے لیے علیحدہ وضع نہ ہو، صرف ایک کے لیے وضع ہو، پھر وہ مستعمل فی ہو دوسرے معنی میں، اور مشہور ہو کہ جب بھی وہ بولا جائے تو ذہن میں اس طرف جائے، پہلے کی طرف نہ جائے، اسے منقول کہتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ اصل وضع دعا کے لیے ہے مگر نماز میں مشہور ہے، اور یہ منقول شرعی ہے، یا پہلے معنی سے ناقل دوسرے معنی منقول الیہ کی طرف نقل کرنے کے لحاظ سے اہل عرف ہوگا تو منقول عرفی ہوگا، جیسے دابہ اصل میں وضع ہے ہر رینگنے والے جانور کے لیے، پھر چوپائے کے لیے خاص استعمال ہونے لگ گیا، یا منقول عنہ سے منقول الیہ کی طرف لے جانے والا ناقل نحوی ہو، جیسے اہل عرف اور اصطلاح خاص کہتے ہیں، جیسے کلمہ اصل وضع ہے جرح کے معنی میں، لیکن نحویوں کے ہاں وضع لمعنی فی نفسہ، اسے منقول اصطلاحی کہتے ہیں۔ اگر کلی کا معنی زیادہ ہو اور معنی مستعمل فی ہو اور موضوع کے لیے بھی کبھی استعمال ہوتا ہو تو وہ حقیقت ہے۔ اگر معنی کلی کا زیادہ ہو اور معنی مستعمل فی ہو اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو تو وہ مجاز ہے۔ اس طرح یہ کلی کی 7 قسمیں تقریباً ہوئیں۔